اپنی اصلاح کے لیے غور و فکر کریں گے کہ ہمارے ماضی میں جو اسلاف گزرے، جو سلف گزرے ہمارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اتنے بڑے بڑے کام ان سے کیسے لے لیے، اتنی کم عمر انہوں نے پائی، اتنے کم عمر میں اتنا بڑا بڑا کام وہ کیسے کر کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کی عمر میں، علم میں، ان کے صحت میں، ان کے مال و دولت میں، ان کے اولاد میں اللہ نے کس طریقے سے برکت ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی غیبی مدد عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر اللہ کا ایک فضل اور خاص کرم تھا، کس طریقے سے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ چند باتیں، چند واقعات ہم لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ غور و فکر کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہم اور اب کوشش کریں گے، کیونکہ ان سلف کے جب واقعات کو ہم پڑھتے ہیں تو کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ان سے ہم درس و عبرت حاصل کریں، ان کی قیمتی باتوں سے، ان کی بہترین باتوں سے اللہ تعالی ہمیں مستفیض کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ سابقون اولون یعنی جو پہلے ایمان لائے، سب کا جو پا گئے، مہاجرین میں سے صحابہ ہیں، انصار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھا ویسے ہی دین کو سمجھتے ہیں، وہ وہی فہم کو اپناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں رکھے گا جس جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائی۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں مجھ کو اور آپ کو اسلاف کے طریقے کو، ان کے عمل کو، ان کے عقیدے کو، ان کے سلوک کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عبادات کو اپنانا ہے اگر ہم کو اور آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کہاں کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ دشمن ان کے پیچھے لگے رہے، دشمن ہر وقت ان کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے، دشمن ہر وقت ان کے تعاقب میں لگے رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان راستوں سے نکالا، ان جگہوں سے نکالا جہاں پر راستہ شاید دکھتا ہی نہیں تھا۔ کیسے ہوا ایسا؟ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ایک چیز بڑا نمایاں پائیں گے، ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، ایمان بہت ٹھوس تھا ان کا، توحید والا ایمان میں شرک کی ذرہ برابر بھی ان کے اندر ملاوٹ نہیں تھی، مدد مانگتے اللہ سے مانگتے بالکل توحید پر جو اساس ہے، بنیاد ہے، علم، ایمان، علم، بغیر علم کے وہ عمل کرتے نہیں تھے، ٹھوس علم، مکمل علم جب آ جاتا عمل فوراً عمل کرتا، تقویٰ ان تھا، ان کے معاملات کی صفائی، ان کا لین دین، آپس میں تعلقات، بھائی چارگی اتنی عمدہ کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے۔ کیسے؟ اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1122 1122، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، کیا فرمایا آپ نے؟ عبداللہ بہت اچھا آدمی، یعنی عبداللہ بن عمر، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات میں نماز اور پڑھ لیتا۔ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، ذرا رات میں قیام اللیل بھی پڑھ لیتا، لو کان یصلی من اللیل۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنی، دیکھیے اسلاف کا کردار دیکھیے، علم آ گیا، سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اچھا آدمی ہوں اور اچھا بن سکتا ہوں، کیسے؟ قیام اللیل کی پابندی سے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے اور زیادہ تر رات میں نمازیں پڑھتے تھے۔ الحمدللہ، دیکھ رہے ہیں علم آیا، عمل ہمارے جیسا نہیں، علم آیا اچھا عمل کریں گے۔ آج کسی بھائی کو سمجھائیے بھائی جب نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ انشاءاللہ جمعہ سے پڑھیں گے، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، نہیں، علم وہ نمایاں بنے کیسے؟ علم آیا فوراً عمل۔ اب وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، جیسے مثلا میں نے اور آپ نے مان لیجیے دیگر حدیثوں کو جمع کر کے
قیام اللیل تہجد کی فضیلت پر 50 حدیثیں پڑھ لی. ہمیں علم آ گیا, ہمیں نالج آ گیا, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم اور آپ تہجد گزار بن گئے؟ نہیں. انفارمیشن آیا ہے, انفارمیشن عمل میں تبدیل ہونا ہے. قیام اللیل کی فضیلت سمجھ گئے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت. انشاءاللہ اس پہ کبھی ہم لوگ اس عنوان رکھیں گے انشاءاللہ, تہجد کی فضیلت. تو 50 حدیثیں پڑھ لی, 100 حدیثیں پڑھ لی, اس کے تعلق سے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اس کے تہجد کے تعلق سے پڑھ دیا. سوال یہ ہے کیا میں اور آپ تہجد گزار بن گئے؟ نہیں بنے. ہمارا علم آیا اور ان کو دیکھیں, سنا عمل. لیکن آپ کو ایک آسان سا نقصہ بتاتا ہوں انشاءاللہ, اس کو اپنی زندگیوں میں آج سے ڈھال لیجئے. انشاءاللہ آپ کا بھی شمار تہجد گزاروں میں سے ہو جائے گا انشاءاللہ. آسان سا نقطہ دیتا ہوں انشاءاللہ. عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھ لیا, سنت پڑھ لیا, 2 رکعت پڑھ لیجئے تہجد کی نیت سے, کیونکہ عشاء کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ رات میں 1/3 حصے میں نہیں اٹھ سکتے ہیں, معمول بنائیے زندگی کا کہ 2 رکعت کم سے کم منیمم 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھیں گے تہجد کی نیت سے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لی. اب ہمارے یہاں لوگ بولتے بھائی 10 آیتیں تو کسی کو یاد نہیں ہو سکتا ہو. آج ہمارے یہاں ہائی پوڈ میں, موبائلس میں ہزار گانے یاد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ یہ دل اللہ کے ذکر سے, دیکھیں لوگوں کو بڑے بڑے گانے یاد ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بڑے بڑے اشعار یاد ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے شاعروں کے ان کو سنیے گا تو ہزار شعر یاد ہے. قرآن مجید کی 1000 آیتیں یاد نہیں ہیں. کیوں؟ دل میں تو فطور پڑا ہوا ہے, تو قرآن کہاں سے گھسے گا. لیکن ہر بھائی کو ہمارے الحمدللہ قل اعوذ برب الفلق کا قل اعوذ برب الناس یاد ہوگا. ملا لیں گے آپ 10 آیتیں ہیں لگ بھگ, اس سے زائد ہے, ہو گیا الحمدللہ. اتنا کر سکتے ہیں ہم اور آپ, کر سکتے ہیں. اگر وہ پڑھ لیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات میں 10 آیتیں پڑھ لی اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. الحمدللہ کر سکتے ہیں ہم اور آپ, کرتے نہیں. سیکھنا ہے ان کی زندگی سے. میرے معمول بنائیے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ شوق پیدا کر دے گا کہ اب رات کے 1/3 اس حصے میں اٹھنے لگیں گے جس وقت ہر نیک اور سالے لوگ اٹھتے تھے. اللہ, یہ ایسا وقت ہے میرے بھائیوں جو اس وقت اٹھ کر کے اللہ سے مانگے بڑے بڑے مشکلات اللہ تعالیٰ ہٹا دے. یہ صحابہ کا, اسلاف کا طریقہ رہا کہ تہجد کی پابندی. امام احمد بن حنبل کہتے تھے رحمہ اللہ, انسان اہل الحدیث اور تہجد گزارنا ہو مطلب عجیب ان کو لگتا. انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں اہل الحدیث اور تہجد گزارنا ہوں, عجیب بات ہوتی ہے. تو لہذا عشاء کے بعد سے کم شروع کریے, منیمم 2 رکعت انشاءاللہ. شوق زیادہ ہے 2 سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ شوق بڑھائے گا میرے بھائی. اللہ سے دعا کریے ساتھ ساتھ, اللہ ان کے کردار اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تہجد کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو. اچھے دوستوں کی کمپنی میں رہیے, ان کے یہاں مت رہیے جو بیچارے دوسرے کا ٹانگ کھینچ رہے. ان کا تو بیچاروں کا کام ہی یہی ہے, وہ زندگی بھر یہی کرتا رہ جائے. نہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اثرات آتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اثر آتا ہے. صحابہ دیکھے دوسرے کے ساتھ بیٹھتے, ملتے تو قرآن سناتے ہیں, آخرت کی باتیں سناتے ہیں. ایسے تھے ہمارے آس پاس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے, سید ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. نبی صاحب نے پوچھا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا میں عبداللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر واقعی وہ عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ راوی کہتے ہیں کہ دراصل اس وقت عبداللہ بن عمر کا پینٹ پاجامہ تہبند جو بھی پہنے ہوئے تھے وہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر واقعی وہ عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, تو ذرا اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیں. راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر کی موت تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہیں کیا. دیکھیے علم آیا فوراً عمل. ہم سنتے ہیں ان باتوں کو لیکن عمل نہیں کرتے. لہذا جنہوں نے علم آنے کے بعد عمل کیا وہ نمایاں بن گئے, اور جنہوں نے علم آنے کے بعد عمل نہیں کیا وہ جیسے کہ تیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. ہو سکتا ہے ان کو دنیا مل گئی ہو سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اصل آخرت کی کامیابی.
لیکن میرے بھائیو دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، علم آیا ہوا ہے۔ دیکھیے ام حبیبہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1649، ام حبیبہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، کیا سنی بات؟ کہ جو کوئی بھی دن میں 12 رکعتیں پڑھ لے سنت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ دیکھیے ہاں، سب جانتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں سنت؟ 12 رکعتیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں جس دن سے میں نے یہ بات سنی ہے اس دن کے بعد سے اور آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا، کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں نے دن میں 12 رکعتیں نہ پڑھی ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیا، نمایاں ایسے وہ لوگ بنے۔ شراب کی حکمت نازل ہوئی، اب یہ نہیں سوچا کل پرسوں ترسوں چھوڑیں گے، نہیں، فوراً تحویل قبلہ ہوا، یہ نہیں سوچا، فوراً قبلہ، امیجیٹلی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود کہتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تھے دراصل قاری قرآن، یہ لوگ تھے دراصل اہل علم۔ کیا کہتے تھے عبداللہ بن مسعود؟ کہتے تھے جب تک ہم صحابہ 10 آیتیں پڑھتے، یاد کرتے، سمجھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، 11ویں آیت پر بڑھتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، نہیں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے جب تک ہم صحابہ مانے پورے کے پورے 10 آیتیں پڑھتے، سمجھتے، یاد کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، 11ویں آیت پر جاتے نہیں تھے۔ آج ہم کتنی آیت میں اور آپ سنتے ہیں، کتنی حدیثیں ہم اور آپ سنتے ہیں، کتنا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ نے دیکھا ہے میرے ایک صحابی کے انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، کیا بات ہے اس کا؟ صحابی ڈر گیا، نبی نے چہرہ پھیر لیا، کیا بات ہو گئی؟ کہا کیا تو پسند کرتا ہے تیرے انگلیوں میں آگ؟ وہ تجھے پتہ نہیں اس مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ فوراً نکال کے پھینک دیا۔ اس طرح کا جذبہ لائیے۔ لیکن آج ہمارے یہاں شادیوں میں مرد بھی سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، گھر والے پہنا رہے ہیں، عورتیں پہنا رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ میرا بیٹا ہے، ایک بار دلہا بنتا ہے، نہیں، علم آیا وہ عمل کرتے تھے، نمایاں بن گئے الحمدللہ۔ اور ایمان اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس، واللہ بڑے سے بڑی سے بڑی مشکلات سامنے آ گئی نا، پہاڑوں جیسے چٹان جیسے کھڑے رہے۔ اسی لیے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے ایک ترازو لاؤ، اس ترازو میں صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں تمام امت کے لوگ جو قیامت تک آئیں گے اس کے ایمان کو رکھ دے۔ عمر ابن خطاب کہتے تھے واللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ابو بکر صدیق کا پلڑا ایمان کا بھاری ہوگا، ٹھوس ایمان، مضبوط ایمان، جو وہ ایمان جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے گھبرا نہ جائے، جو چھوٹے موٹے حالات سے ڈگمگا نہ جائے، جو کفار اور مشرکین کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ یاد کریے وہ فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتدین کی تعداد بڑھ گئی۔ آج بھی کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی نیوز چینلز پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، کون کون لوگ مرتد ہو جا رہا ہے۔ سارا دنیا کا آج سارا معاملہ کیا ہے؟ پیسہ کا اور شہرت کا۔ یاد رکھیے ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ شہرت کا حریص کبھی بھی زندگی بھر متقی نہیں بن سکتا، زندگی بھر متقی نہیں بن سکتا۔ آج پیسہ، شہرت، لائن لائٹ، گلیمر، میرے اتنے فالوورز، میرے اتنے لائک، اچھا اچھی بات، گلیمر، لائن لائٹ، وہ نہیں تھے ایسے۔ ابن رجب رحمہ اللہ، سنیے، اللہ ابن رجب رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم امام صاحب کے درس میں بیٹھے ہوئے، امام صاحب درس دے رہے، درس دیتے ہمیں جس عنوان پر انہوں نے سمجھایا، وہ شاگرد کہتے ہیں ہم نے آج تک اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن آج تک ہم نے نہیں سنی، الحمدللہ۔ شاگرد کہتے ہیں رجب رحمہ اللہ کے کہ اگلے ہی دن ہمیں کئی جو اسلامی ججز تھے ان کے ہماری میٹنگ تھی، ہم گئے اور ہمارے شیخ ابن رجب بھی ساتھ ہیں، اس میٹنگ میں بیٹھے، اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا جو مسئلہ کل ہمیں ابن رجب سمجھا رہے تھے رحمہ اللہ۔
اب شاگرد کہتے ہیں کہ واللہ ان میں کا کوئی بھی ایسا نہیں تھا، صاحب لیکن عالم تھے، قاضی تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو اس عنوان کو اس خوبصورتی سے سمجھا دے جس طریقے سے ابن رجب ہمیں سمجھا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ اور ہماری نظر ابن رجب کی طرف بار بار جا رہی ہے کہ اب شیخ بولیں گے کچھ، اب کچھ بولیں گے۔ مجلس ختم ہو گئی لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں نکالا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو شاگرد کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے پاس ابن رجب رحمہ اللہ کے پاس پہنچے، کہا کہ شیخ محترم ہمارا دل چاہتا تھا کہ اس عنوان پر جو آپ نے ہمیں کل بہترین طریقے سے سمجھایا، ہم چاہتے تھے کہ آپ بھی لوگ وہ اس عنوان سے مستفیض کرتے، ہم چاہتے تھے کہ آپ کا علم بھی لوگ جانے، لوگ نمایاں ہو جائے۔ اللہ اکبر، ابن رجب نے کیا بات کہی، اللہ سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے، سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے میرے بھائی۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا میرے بھائیوں تمہارے ساتھ میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے نفس کو کچلا کرتے تھے وہ لوگ، تمہارے ساتھ میرا بیٹھنا خالص اللہ کے لیے۔ اس مجلس میں اگر میں جواب دیتا تو گویا میں اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنا چاہتا اور یہ دنیا کے لیے ہو جاتی، یہ پسند نہیں مجھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ تواضع، جھکاؤ، اپنے اندر انکساری جس آدمی کے اندر ہو، دراصل یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور جس کے اندر کبر، گھمنڈ، تکبر کہ میں ایسا ہوں، یہ دراصل گمراہی کی نشانی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے نفس کو کچلا کرتے ہیں۔ ہمارا آج کچھ اعلان ہو جائے بھائی کچھ مسجد کے لیے تعاون کریں، میں نکلتا ہے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک کامیابی بھلائی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں دے نہ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فوراً ابو طلحہ آ گئے، لیکن علم آیا، ہاں علم آ گیا، محبوب ترین جب تک نہ دے تب تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ نبی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، بہت منافع دینے والا باغ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راہ میں دے دوں تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ یہ ہے کردار، یہ ہے کردار میرا، تاکہ اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو گیا، جذبہ دیکھ رہے ہیں، عمل کا جذبہ دیکھ، خوش ہو گئے۔ ابو طلحہ نہیں پورا نہ دو بلکہ کچھ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو اور کچھ اپنے لیے رکھو۔ دیکھ رہے ہیں جذبہ دیکھیں۔ تو آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ تو بھائی امیر صحابی تھے، واٹ اباؤٹ وہ لوگ جو غریب تھے، جو خود صدقہ کے مستحق تھے، آیت سنی انہوں نے بھی، کیا کیا جانتے ہیں؟ اب دل میں بے چینی ہو گئی کہ بھائی وہ تو امیر ہم سے امیر ہیں، وہ لوگ تو صدقہ خیرات دے کر کے اللہ کے بڑا اجر و ثواب پالیں گے، ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہ لوگ بازار جاتے تھے اور دن بھر بوجھ اٹھاتے تھے، اور جو شام تک اجرت ملتی اس اجرت کو پھر اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، دل ہونا چاہیے، یہ نہیں سننا چاہیے کہ جیب میں 1 ہے یا 1 کروڑ ہے، جتنا ہے دے دینا چاہیے۔ صدقہ کی ترغیب، صدقہ کریے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کریے، ارسپیکٹو کتنا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا پیاری بات کہی رحمہ اللہ، پڑھیے ان کے قول، کہاں سے پڑھیں آج تو ہاتھوں میں اللہ نے وہ چیز دے دیا، سمجھ رہے ہیں آپ، اب تو راتیں اسی کے ساتھ، دن اسی کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ، 2-3 بج جائے اسی کے ساتھ، تہجد بھی گول، فجر بھی گول، سب گول، چیز مل گئی ہمارے ہاتھ۔ ابن القیم کہتے تھے اگر صدقہ دینے والے کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جب وہ صدقہ دیتا ہے تو صدقے کو سب سے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ صدقے کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو ذرا سوچو صدقہ دینے والے کی لذت دینے میں کتنی بڑھ جائے، ارے میرا صدقہ اللہ لے رہا ہے، اللہ، شرط یہ ہو کمائی حلال ہے۔ سعودی سے کچھ دعات گئے افریقہ کے جنگلوں کی طرف دعوت و تبلیغ کی، تو ان میں ایک شیخ فرماتے ہیں جب وہ لوٹے، کہتے ہیں کہ ہم افریقہ کے کناروں میں گئے تو ہم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اس میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا یا شیخ آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سعودی عرب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آدمی کا نام جب اس آدمی کا نام لے دل باغ باغ ہو جائے۔
کہا ہمیں یہ بتائیے شیخ عبداللہ بن باز کیسے رحمہ اللہ، دا گرینڈ مفتی آف سعودی عربیہ، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی سنیے گا انشاءاللہ ان کی زندگی پر کیسے ہے عبداللہ بن باز۔ تو شیخ کہتے کہ میں تھوڑا سرپرائز ہو گیا کہ یہ اتنی دور شیخ بن باز کو کیسے جانتی ہے؟ تو میں نے کہا تو شیخ بن باز کو کیسے جانتی ہے؟ تو عورت کہتی ہے دراصل شیخ جو سوال و جواب لیتے ہیں ریڈیو پر، تو میرا بھی ایک بار کنیکشن بیٹھا، تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ بھوکے مریں گے، میں کسی طرح کا کام نہیں کر سکتی، کس طریقے سے پرورش کروں؟ کہتی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا ہے جہاں پر ہمیں شیخ ابن باز کی طرف سے اللہ اکبر منی آرڈر نہ آتا، اور وہ سرکاری خزانے میں سے نہیں دیتے تھے، اپنی سیلری میں سے۔ ایسے لوگ ہوتے تھے۔ شیخ جب یہ سنے تو وہ رو پڑے، جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ شیخ ابن باز نے کتنے پریواروں کی حفاظت کی۔ اللہ ایسے تھے اصل یہ کردار، یہ نمایاں کردار تھا۔ آج ہم بڑے بڑے لوگوں سے جنگ لڑ رہے، اپنے بھائیوں میں ہم لڑ رہے، وہ کہہ رہا وہ سلفی، وہ کہہ رہا وہ سلفی، وہ کہہ رہا ہوئی سوڈو سلفی۔ سوڈو سلفی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے سوڈو سلفی؟ سوڈو مانے نقلی، میں نقلی سلفی ہے، ہمیں اصلی سلفی نہیں۔ یہ تو ماحول ہے آج کا۔ آج یہ سلفیت پڑھائی جا رہی ہے، لوگ یہ سلفیت بتائی جا رہی ہے۔ میرے مجھے یہ بتائیے کیا سلفیت میرے بھائیوں اس چیز کا نام ہے کہ ہم سلفیت کو لمیٹڈ کر دیں رد تلاش کرنے میں اہل البدع کا؟ یہ تو ہے، لیکن کیا اس کو یہاں تک محدود کر دیا جائے کہ ہم صرف دوسروں کا رد تلاش کریں؟ اور تیرا رد کہاں ہے قرآن میں؟ میرا رد کہاں ہے؟ آج دوسروں کا رد تلاش کر رہے ہیں۔ میں ایک آدمی سے ملا، میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کو فجر اور ظہر میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا شیخ مسئلہ کیا ہے نا کہ 2:30 بجے رات تک رد تلاش کر رہا تھا۔ میں نے کس کا؟ کہا فلانا بدعتی کا۔ تو فجر تو بڑا 2:30 پونے 3 بج گیا رات تلاش کرتے کرتے۔ میں نے پوچھا بھیا رد تلاش پڑتا یا فجر پڑتا؟ یہ گمان، میں سلفی ہوں، پکا منہجی میں ہوں، یہ گمان فجر کا ہے، نہیں محدود مت کریے، واللہ اس کو محدود مت کریے، محدود مت کریے کہ جب آپ دوسروں سے ملے جو آپ کے مذہب عقیدے پر اگر نہ ہو تو ڈراؤنی شکل سے ملے، ان کے بارے سے چلائیں، چیخیں، ان کو برا بھلا کہیں، نہیں اس کو محدود نہ کرے۔ مجھے بتائیے کیا سلفیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نمازوں کی حفاظت کریں؟ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنوں کی نمازیں 5 وقت کی اول وقت میں ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیا سلفیت اس چیز کا نام نہیں کہ ہم نمازوں میں صف اول کو تلاش کریں؟ کیا سلفیت اس چیز کا نام نہیں؟ کیا ہم نے صف اول کی فضیلت نہیں پڑھی؟ کیا ہمیں سلفیت اس بات کا نام نہیں کہ ہم قیام اللیل کی پابندی کریں، ہم تہجد گزار بنیں؟ کیا سلفیت اس بات کا نام نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں؟ کیا سلفیت اس بات کا نام نہیں کہ ہم لرزیں کانپیں اس بات سے کہ قیامت کے دن ہمیں رب العالمین کے سامنے تن تنہا کھڑا ہونا ہے؟ کیا سلفیت اس بات کا نام نہیں؟ کیا سلفیت اس بات کا نام نہیں کہ ہماری نفلی نمازیں پڑھیں؟ کیا سلفیت اس بات کا نام نہیں کہ ہمارے رکوع، ہمارے خیام، ہمارے سجود لمبے ہو؟ لیکن ہم نے محدود کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری حدیث ہے کتاب الفرائض، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا شیخ ایک مسئلہ ہے پوچھو۔ کہا ایک آدمی انتقال کر گیا، غور سے سنیے، ایک آدمی انتقال کر گیا، اس نے اپنے پیچھے اس کی بیٹی، اس کی پوتی اور اس کی بہن کو چھوڑ گیا۔ کس کو چھوڑ گیا؟ بیٹی، پوتی، بہن۔ وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ابو موسیٰ الاشعری نے فرمایا بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ کہا جا کر کے یہی مسئلہ عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو، وہ میری تائید کریں گے۔ وہ صحیح بخاری کا حدیث 6736 کتاب الفرائض۔ کیا عمدہ حدیث ہے بھائی، اللہ اکبر۔ کہا جاؤ گا پوچھ لو، بولو پھر عبداللہ بن مسعود کی بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے ایک آدمی مر گیا، 7
پیچھے بیٹی چھوڑ گیا، پوتی چھوڑ گیا اور بہن چھوڑ گیا، تقسیم کیسے ہوگی وراثت کی؟ کہا کس کے پاس سے آؤ؟ ابو موسیٰ کے پاس سے آئے۔ اچھا کیا بتایا انہوں نے؟ کون نے بتایا کہ بیٹی کو آدھا، بہن کو آدھا، پوتی کو کچھ نہیں، زیرو۔ آئے ہائے، عبداللہ بن مسعود کے الفاظ سنیے، کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین اقضی فیہا بما قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اگر میں یہ بات کہہ دوں جو ابو موسیٰ نے کہا ہے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ عجیب بات ہے، ذرا غور کریے۔ دیکھیں سلفیت کی چیز کا نام ہے منہج کیا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے ابو موسیٰ گمراہ ہو گئے، آج ہمارے کہا جا رہا ہے نا، اچھا فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ تو گمراہ ہے بھائی۔ کتنا چرب زبانی ہے کہ زبان پہ گمراہ اور منافق فوراً آ جاتا ہے۔ ہاں وہ حدیث انہوں نے نہیں سنی نا ہمارے بھائیوں نے کہ بھائی منافقوں کی لسٹ آ گئی۔ ہاں کون آتا تھا جانتے ہیں؟ عمر آتے تھے، عمر۔ کیا پوچھتے جاتے تھے؟ حنظلہ بتا کس کس کا نام ہے؟ عمر ان تمام کے گردنوں کو اتار دے گا۔ نہیں، یہ جملے نہیں تھے، عمر ابن خطاب کے جملے ہیں۔ حنظلہ میرے بھائی، عمر کا نام تو لسٹ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے واللہ کے نام۔ عمر کا نام تو نہیں لسٹ میں۔ کیوں داماد رسول عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی بھیگ گئی اور وہاں کی قبر مٹی جو ہے وہاں کی گیلی ہو گئی؟ کیوں؟ فکر، اپنی فکر۔ کیوں ابو درداء رضی اللہ عنہ کہ جب بھی درس دے رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ اب ساتھی کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ابو درداء آپ نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن جب بھی درس دیتے ہیں روتے کیوں؟ اللہ اکبر۔ ابو درداء کہتے ہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا نا، دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے۔ اور میرے بھائیوں جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا نا تو ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ پوچھے گا ابو درداء کتنا علم حاصل کیا؟ نہیں، اس بات سے ڈرتا ہوں ابو درداء جو علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا؟ ابو درداء جو علم حاصل کیا تھا فکر کتنی ہے، کتنا عمل کیا ابو درداء؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود؟ جو بات ابو موسیٰ نے کہی اگر میں کہہ تو گمراہ ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہہ رہے کہ ابو موسیٰ گمراہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے لوگ ابو موسیٰ اس کو لعن کر رہے ہیں، یہ نہیں ابو موسیٰ پر تار و تشنیع کے تیر نہیں چلا رہے، یہ نہیں کہہ رہے ابو موسیٰ تو نبی کے خلاف فتوے دیتا ہے، اب یہ نہیں کہہ رہے ارے ابو موسیٰ سے کیوں غصے، اسے کیا پتا ہے؟ اللہ اکبر، نہیں کہہ رہے اگر میں کہہ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور کیا کہہ رہے پتا ہے؟ کہہ رہے مسئلہ میں وہ بیان کروں گا جو میں نے نبی سے سنا ہے۔ کیوں انہوں نے نبی سے نہیں سنا تھا؟ کیا ابو موسیٰ نے؟ نہیں بھائی، وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا کہ بعض چیزیں بعض کے پاس علم ہوتی ہے اس میں جتنا اس کو وہ جان رہا ہے۔ اگر آپ جان رہے کہ فلاں آدمی کتاب و سنت کا ہے لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا سلفیت کا نظام بتا گیا، ایک آدمی جو کتاب و سنت پہ اور دوسرا آدمی جو کتاب و سنت پہ اس کو دیکھ کر کے سلام نہیں کر رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا نا سلفی، سب سے بڑا سلفی میں۔ عجیب بات ہو گئی، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ کتنی خطرناک فکر ہے یہ، کتنی خطرناک فکر ہے، واللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ شیخ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ استاد پنجاب میاں صاحب کے پاس آئے، کہا حدیثیں سیکھنی ہے، حافظ سے نابینا تھے، اللہ اکبر، حافظ سے نابینا تھے، کہا رکھ تو لوں آپ کو، سوال یہ کہ کھانے کا انتظام ہی نہیں ہے، کھائیں نہیں کہاں سے؟ کہا کوئی بات نہیں رکھ لیجئے، جو ہوگا کھانے کا دیکھ لیا جائے گا۔ کیا کرتے پتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس کھانا لیفٹ اوور چھوڑ دیتے تھے نا اس کو جا کر کے کھاتے تھے۔ ایسے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایسے ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ متشدد قسم کے لوگ آئے، کیا کرنے کے لیے؟ حدیثیں سیکھنے کے لیے، سمجھیں؟ لیکن ان متشدد لوگوں نے ایک شرط لگائی۔ شرط کیا تھی؟ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، علم تو سیکھیں، نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے پیچھے۔
عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تاریخ حدیث اٹھائیے ابراہیم میل سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، غالباً صفحہ نمبر 478 سب مل جائے گا. کہا ٹھیک. اب ان کے شاگردوں نے کہا شیخ صاحب ایک ایسی شرط آپ نے مان لی. کہا بھائی انہوں نے جس قابل مجھے سمجھا میرا فائدہ لینا چاہا، اور کیا کہا سنو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قسمت میں اگر اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو ایک دن ضرور بھی ضرور یہ لوگ کتاب و سنت میں آئیں گے. ہاں اللہ کی قسم، لوگ کہتے تھے ایک دن ایسا آیا کہ وہی متشدد لوگ جو آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے آج آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے لگے اور آپ سے معافی بھی مانگے. یہ تھا ان کا کردار، یہ تھا ان کا منہج. لیکن سارے منہج کی کتابیں آج ہم ہی لوگوں نے پڑھ لی ہے. امام شافعی اور یونس الصدفی رحمہ اللہ، ان کا مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوا، مناظرہ ختم ہو گیا. امام شافعی نے دلائل ثابت کی. کہتے ہیں یونس الصدفی کی ایک مناظرے کے کئی دنوں بعد میں کس سے ملا؟ امام شافعی سے ملا. اور جب میں ملا امام شافعی سے تو میں نے امام شافعی کے ہاتھ کو پکڑا، امام شافعی نے میرے ہاتھ کو پکڑا. اللہ اکبر. میں جا رہا تھا، آج کوئی جائے راستہ بدل لے گا. کیوں؟ وہ بولے گا غیر سلفی آ رہا، پکا سلفی جا رہا، غیر سلفی آ رہا. تو پکا کہہ کے کچا چلتا نہیں بھیا، سوڈو سلفی تو چلتا نہیں. امام شافعی نے پکڑ لیا ہاتھ کس کا؟ یونس الصدفی کا. اور کیا کہا؟ میرے بھائی ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے. وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، تیرے پاس دلائل ہے، میرے پاس دلائل. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں؟ اللہ اکبر. کیا اصول دے رہے ہیں، کیا زبردست اصول دے رہے، دیکھ رہے ہیں. لیکن آج کیا فکر ہے؟ اپنی فکر نہیں ہے. آج اس کا رد، اس کا رد، اس کا رد. میرا رد کہیں نہیں ہے، میرا رد کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. کیا فکر ہے؟ میری نمازیں کیسی بھی ہوں گی، میرا فجر ہے ٹھیک ہے، مہینے میں 2-4 دن پڑھ لیا، لیکن سلفی تو ہوں. کیا ہے اسلاف کی زندگی کو دیکھے آپ نے؟ سب کو کچل رہے ہیں، سب سے لڑ رہے ہیں. کبھی نفس امارہ کو مارا آپ نے؟ میں نے. اسلاف میں جب گناہ کی خواہشات بہت بڑھ جاتی نا، کیا کرتے پتا ہے؟ جا کے چراغ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے، اور جب وہ چراغ کی لو، آگ کی لو ان کے ہاتھ کو جلاتی تھی، ہاتھ کو ہٹاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اپنے دل کو، اپنے نفس کو کہتے تھے سن، یہ معمولی آگ برداشت نہیں کر پا رہی ہے، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے. اس طریقے سے خواہشات کو اپنے نفس کو، نفس امارہ کو چلتے تھے. اور وہاب بن محبہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، الحیلۃ الاولیاء میں آپ کو مل جائے گا جلد نمبر 2 میں. کہتے تھے وہاب بن محبہ کہ جو کوئی بھی اپنے شہوت کو اپنے پیروں تلے رونق دیتا ہے، شیطان اس کے سائے سے ڈرتا ہے. شیطان اس کے سائے سے. میں نے آپ کے میں نے کہا کثیر تعداد ہے نوجوانوں کی بھائی موبائل کیسے نکلے گا اس دور سے؟ ہر طرف عریانیت ہے، ہر طرف ننگا پن ہے، ہر طرف لڑکیاں دکھ رہی ہیں زیب و زینت کے ساتھ. کیسے بچے اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے؟ کیسے بچائیں گے؟ جنت آسان نہیں ہے، اسی سے میں نکل جانا ہے. ابھی تو کمال ہے. شہوت جب عروج پر ہو تب تو کچلنا ایمان ہے، تب تو کوئی بات، تب تو ہم نمایاں بنیں گے، تب تو ہم نمایاں بنیں گے. سعید ابن مسیب کہتے تھے رحمہ اللہ، کہتے تھے لوگوں سنو. کون ہے سعید؟ پتا ہے؟ تابعی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ. کہتے تھے لوگوں 82 سال کا ہو گیا ہوں، 82 ایئرس کا، 82 سال کا ہو گیا ہوں، ایک آنکھ سے نہیں دکھتا اور ایک آنکھ سے کم دکھتا ہے. کہتے ہیں لیکن اگر آج بھی سب سے بڑا خدشہ ہے میرے تعلق سے، مجھے اپنے تعلق سے، تو وہ ہے عورت کا خدشہ. عورت سے میل جول، بات چیت نہیں. لیکن سمجھے کیسے ہمارا؟ کیوں؟ آج تو حالات کیا ہے، جس کے پاس جتنی گرل فرینڈ اس کا اتنا نام سوسائٹی میں. ٹھیک ہے آپ کو دنیا مل گئی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنے آخرت کو اپنے خراب کر دیا.
اور شیخ عبد الحمید رحمانی رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے بیٹا جانتے ہو کیا بات کہتے تھے؟ کہتے تھے مرد مرد ہوتا ہے، اور واقعی میں صحیح بات ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے، عالم کاری حافظ بہت بڑا کچھ بھی ہو جائے، کہتے تھے مرد مرد ہوتا ہے، شرمگاہ کا چور ہو چاہے نہ ہو، نگاہوں کا چور ضرور ہوگا. ہاں لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جو تم نظریں چرا کر کے کسی کو دیکھتے ہو نا، اللہ ایون نوز دا اسٹیئرنگ آف یور آئیز، اللہ اس کو جانتا. سیکھنا ہوگا سب سے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ان دنیا کے تمام تر فتنوں سے. تب باہر نکلیں گے ہمارا، تب نمایاں بنیں گے میرے بھائیوں ہمارا. آج ہر طرف دیکھیے آپ پھنسے ہوئے ہیں ہم، نہیں نکلنا ہے اس سے، اور اللہ سے مدد مانگ کے نکلنا ہے. عمر ابن خطاب کیا کر رہے ہیں؟ گشت لگا رہے ہیں، رات میں آئے تہجد پڑھ کے، تہجد پڑھنے لگے. تہجد پڑھنے کے بعد دیا پر ہاتھ رکھ دیا، کیا کہا؟ اللہ عمر تو اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہا ہے، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کرے گا؟ دیکھیے یہ کردار ہے. انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم عمر بن خطاب کے ساتھ ایک باغ میں گئے. عمر بن خطاب باغ کے اندرونی حصے میں چلے گئے، اور بیچ میں ایک دیوار حائل ہے ہمارے اور عمر بن خطاب کے پاس بیچ میں. اور عمر بن خطاب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ یا اللہ اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب سن لے، اگر تو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں اگر تو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اگر اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تجھے بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا. کبھی ہم نے ایسا بولا اپنے بارے میں؟ نہیں. ہمارے نزدیک میں سب برا ہے، all are bad except me، سب سے اچھے ہم. اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سامنے والے کو بہتر سمجھتے تھے اپنے سے. ہمارا معاملہ الٹا ہے. آخری بات بولتا ہوں، کئی باتیں ہیں، پڑھیے ان کے کردار کو پڑھیے. عمر بن خطاب کا دور ہے، غلام اسلم کہتے ہیں کہ گھی مہنگی ہو گئی، گھی کا پروڈکشن کم ہو گیا، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھی کھایا کرتے تھے. گھی مہنگی ہو گئی، آج سمانے مہنگی ہو گئی نا. کوئی 8,000 لیٹر کا پانی پی رہا ہے، کوئی 800 لیٹر کا پانی پی رہا ہے، جو اقتدار میں ہے. لیکن وہ بھی اقتدار میں تھے. گھی مہنگی ہو گئی. اب کیا کہتے تھے حضرت عمر؟ کہتے تھے اسلم ادھر آؤ، اس کھانے کو لو جاؤ جا کے بھونو، میں پکا کے دیتا ہوں، اس کو بھونو تاکہ اس کی گرمی دور ہو جائے، اس پر تیل چھڑکو. غلام اسلم کہتے تھے کہ امیر المومنین اب گھی کے بجائے تیل سے کھانا کھاتے ہیں. اور ایسا ہوا کہ یہ چیز امیر المومنین کے پیٹ پہ افیکٹ کرنے لگی، اور اب امیر المومنین کا پیٹ گڑگڑانے لگا، گڑگڑ کرنے لگا. امیر المومنین نے کیا کہا اے میرے پیٹ، تو جو ہے جتنا گڑگڑ کرنا ہے کر لے، تجھ کو گھی کا ایک ہی نہیں ملے گا، ایک ڈراپ نہیں ملے گا جب تک میری عوام تک گھی نہ پہنچ جائے. اللہ، ایسے ہوتے تھے اسلاف، ایسے ہوتے تھے اسلاف. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی نماز، ان کی عبادت، اللہ اکبر. آج میری زندگی میں نماز نہیں، میری زندگی میں عبادت نہیں. ابراہیم نخعی کا وہ قول ہم نے یاد نہیں کیا؟ 40 دن سے کم جو قرآن مکمل نہیں کرتا تھا نا، کہتے تھے کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ہماری زندگیوں میں ہے ہماری زندگیوں میں نہیں. اپنی عبادت کو، سلوک کو، اخلاق کو بڑھائی، ہم بڑھائیں آپ بڑھائیں، اور واقعی میں اسلاف کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کری. یہی دنیا آخرت میں کامیابی. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدت توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدت توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.